بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تو سب سے پہلی جو چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ فقہ کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں فقہ تو کیا مطلب ہے؟ مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فقہ کا جب لفظ آپ سنیں یا بولیں تو کیا مراد لیتے ہیں، ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ فقہ کیا ہے؟ تو فقہ کا لفظی معنی جو ہے وہ تو ہے سمجھ بوجھ. فقہ سمجھنا کسی چیز کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دعا دی کہ اللہم فقہہ فی الدین، کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما. تو لفظی معنی تو ہے کسی چیز کو سمجھنا. ایک کسی چیز کا لفظی معنی ہوتا ہے اور ایک پھر اس کو ہم اصطلاح میں ٹرم جو بن جاتی ہے ایک، اس میں کہتے ہیں کہ اصطلاحی معنی کسی چیز کا بن جاتا ہے. تو بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا جو لغوی معنی ہوتا ہے لغت کے حساب سے وہ اور ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی بالکل اور بن جاتا ہے. لیکن اس کا تو خیر لغوی معنی جو ہے وہی تقریباً اصطلاحی معنی بھی ہے. تو لغوی معنی تو جیسے میں نے کہا کہ کسی چیز کو سمجھنا، کسی چیز کی سمجھ. تو اس کا اصطلاحی معنی جب ہم کہتے ہیں کہ فقہ، تو اگر مختصر ہم کہیں تو فقہ سے مراد ہے اسلام کا قانون. تو اس کی تفصیل میں جائیں تو یہ ہے کہ جو بھی احکام ہیں شریعت کے ان کی سمجھ، اور کوئی بھی جو انسانی زندگی کا مسئلہ ہے، جو انسان کو زندگی میں مسائل پیش آتے ہیں جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ اسے بتایا جائے کہ ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں حکم کیا ہے اور اس حکم کی دلیل کیا ہے. تو وہ شریعت کا کسی بھی زندگی کے ایشو، کسی مسئلے کے بارے میں کوئی حکم، اس کی دلیل کے ساتھ معلوم کرنا، یہ ہے فقہ. کہ مثلا ہم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، شریعت نے اسے حلال قرار دیا ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے حلال ہونے کی؟ اس کی دلیل کے ساتھ بتانا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ فقہ ہے. اور کوئی آ کے کہتا ہے کہ کوئی چیز حرام ہے یہ، تو اس کی دلیل کے ساتھ باقاعدہ بتانا یا معلوم کرنا کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے، یا باقاعدہ تفصیل کے ساتھ بتانا کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے. یا فلاں چیز ہم کہتے ہیں جی شریعت میں فرض ہے، تو کیوں فرض ہے، اس کی دلیل کیا ہے، فرض ہونے کی دلیل کیا ہے. فلاں چیز شریعت میں ہم کہتے ہیں یہ واجب ہے، خواہ وہ نماز کے متعلق ہو، روزے کے متعلق ہو، حج کے متعلق ہو. تو ہم جب کہتے ہیں کہ یہ چیز واجب ہے، اس کا کرنا، عمل کرنا واجب ہے، تو اس کے واجب ہونے کی دلیل کیا ہے، کیوں ہم کہتے ہیں واجب ہے. تو اس طرح دلیل کے ساتھ کسی چیز کا حکم معلوم کرنا یا حکم بتانا، یہ ہے فقہ. تو فقہ کی ضرورت کیا ہے، کیوں فقہ ضروری ہے؟ دیکھیں، ایک ہے دین اور ایک ہے شریعت. دین جب ہم کہتے ہیں اسلام دین ہے، تو دین میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ انسان ان چیزوں پر ایمان لائے جن پر ایمان لانا ضروری ہے. اور ایمان دل کا عمل ہے، دل میں یقین، یہ ایمان ہے کہ دل میں کسی چیز کے بارے میں پختہ اعتقاد ہونا، یقین ہونا، کہ ایسا یقین کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، ایسے یقین کو کہتے ہیں ایمان. کہ مثلا ہمارا جب ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ آگ جلاتی ہے، تو کسی آدمی کو کچھ شک ہے اس میں کہ آگ نہیں جلاتی، تو ایسا پختہ یقین. مثلا ہمارا ایمان ہے کہ سینکھیا زہر جسے ہم کہتے ہیں، سنا ہے جس کے بارے میں، ممکن ہے کہ ہم میں سے کسی نے دیکھا بھی نہ ہو، کم از کم میں نے تو زندگی میں نہیں دیکھا زہر، اور جس سے بھی پوچھا ہے وہ ہر آدمی کہتا ہے جی میں نے تو نہیں دیکھا زہر کبھی زندگی میں. لیکن اس طریقے سے سنا ہے کہ کوئی شک نہیں ہمیں اس میں کہ زہر کھانے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے.
تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اگر کوئی بڑا اعلیٰ قسم کا کھانا پکا کر رکھ دیا جائے کسی 7 اسٹار ہوٹل میں، اور کوئی فون کر دے جس میں شک ہی ہوگا، پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے اسے کہ اس میں زہر ملا دیا گیا ہے، تو کوئی آدمی کھائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ اس لیے کہ اس کا یقین ہے زہر کے بارے میں کہ اس کے کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو کسی کا، شک ہو، تو کوئی پرواہ نہیں ہوگا، میں کیوں کھانا چھوڑوں اس کے فون کرنے پہ۔ تو اس طرح کا جو یقین ہے اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو اللہ تعالی کو اپنا رب ماننا یقین کے ساتھ کہ وہ میرا رب ہے، اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، اور اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وہی رب ہے، اور چونکہ وہ رب ہے تو اس لیے الہ بھی وہی ہے، کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو رب ہے اسے ہی الہ بھی ہونا چاہیے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، مراسم عبودیت اسی کی ادا ہونے چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے، اسی سے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ کائنات کا بادشاہ وہ ہے، اختیارات سارے اس کے پاس ہیں، کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کا حق ہے عبادت کا۔ تو اس طرح اللہ پر اس طریقے سے پورا ایمان اور حق عبادت کا یقین کہ اسی کا حق ہے، کوئی اور اس حق میں شریک نہیں ہو سکتا، یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے بعد جن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے اللہ سے تعلق صحیح قائم رکھنے کے لیے، اور اللہ کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، جس کے بغیر اللہ کی رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی، وہ ہیں اللہ کی کتابیں، اللہ کے فرشتے، اس لیے فرشتے ہی وہی لے کر آتے ہیں، فرشتے اللہ کی کتابیں نازل لے کے آتے ہیں جو نازل ہوتی ہیں، اللہ کے رسول، ان کو ماننا، پھر آخرت کو ماننا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے، جنت دوزخ، اسی میں تقدیر بھی آ جاتی ہے، اللہ کی صفات ساری۔ تو یہ ایمان ہے سارا، یہ دین ہے۔ گویا کہ دین یہ ہے کہ بندہ یہ تسلیم کر لے کہ اللہ رب کائنات کا بادشاہ وہ ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اسی کا حق ہے کہ اس کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق زندگی گزاری جائے، حلال اور حرام کے فیصلے کرنا اس کا حق ہے، زندگی کا پورا نظام بتانا، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں، کیا نہیں، یہ سارا بتانا اللہ کا حق ہے، اور وہ اپنے رسولوں کے ذریعے اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے اپنی کتابیں نازل کر کے۔ یہ باقاعدہ یقین کرنا دل میں، یہ ایمان ہے، اور اسی کا پھر اعلان کرنا زبان کے ذریعے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ تو یہ اعلان کرنا یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، 2 شہادتیں دینا، 2 چیزوں کی گواہی دینا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو گویا کہ جو دل میں ایمان ہے اس کی گواہی دینا۔ تو اب جس شخص نے یہ گواہی دے دی تو گویا کہ اب اس نے مان لیا ہے کہ عبادت کا حق اللہ کا ہے، رہنمائی کا حق اللہ کا ہے، میں زندگی اس طریقے سے گزاروں گا جو اللہ نے طریقہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا ہے۔ تو وہ زندگی گزارنے کا پورا جو طریقہ ہے، جو قانون ہے، وہ ہے شریعت۔ تو اس لیے شریعت کا مرحلہ دین کے بعد آتا ہے۔ مثلا مکہ میں جتنی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، قرآن جتنا مکہ میں نازل ہوا ہے، اس میں سارا دین ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مکی صورتوں میں ساری جو بحث ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا، اور آخرت پہ بحث ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ بحث ہوئی ہے، اس کے دلائل دیے گئے ہیں، آخرت کی زندگی کی عقلی فطرتی دلائل دیے گئے ہیں، اللہ کے رب ہونے اور اس کے الہ ہونے کے سارے دلائل دیے گئے ہیں۔ اس میں کوئی قانون زندگی کے نہیں بتائے گئے، شریعت کے احکام نہیں بتائے گئے مکہ میں، اس لیے کہ ابھی تو دین ہی مکمل لوگ نہیں مان رہے تھے کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے مانا تھا، اور جنہوں نے مانا تھا وہ بھی آزاد نہیں تھے کہ اللہ کے تعالیٰ کے قانون کے مطابق زندگی گزار سکیں، وہ بھی ڈر رہے تھے، چھپ رہے تھے، انہیں آزادی نہیں تھی۔ تو اس لیے شریعت کے احکام کب دیے گئے، کب یہ بتایا گیا کہ تم نے وضو کیسے کرنا ہے، اور نماز اور زکوٰۃ اور حج اور باقی زندگی کے نظام، نکاح، طلاق اور باقی چیزوں کی حرمت اور معاشی احکام اور معاشرتی حد تک
یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سارا جو بتایا گیا تو کب بتایا گیا؟ مدینہ میں جا کر. اس لیے کہ اب مسلمان جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا تھا اور اعلان کیا تھا کہ اللہ کے سوا وہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اطاعت کا حق صرف اللہ کا ہے، اسی کے بھیجے ہوئے نظام کے قانون کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، تو یہ لوگ اب آزاد تھے، اپنی انہوں نے حکومت قائم کر لی تھی، آزادی سے اب وہ اللہ کے قانون کو اپنے اوپر اجتماعی طور پہ انفرادی طور پہ نافذ کر سکتے تھے. تو اس لیے پھر یہاں شریعت کے احکام سارے اللہ تعالیٰ نے دیے. تو یہ ہے دین، اور دین کے بعد پھر شریعت کا مرحلہ آتا ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ جہاں تک دین کا تعلق ہے وہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے. شروع سے حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء کا دین اسلام ہی رہا ہے. اس لیے کہ تمام انبیاء کی دعوت یہی رہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ کے ہر نبی نے یہی کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ کے ہر نبی نے یہی بتایا کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اسی کے پاس ہے سارے اختیارات. تو لہذا عبادت کا حق بھی اسی کا ہے. تم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، اور ساری یہی چیزیں، فرشتے، کتابیں، رسول، یہ سب مشترک ہیں تمام انبیاء کے درمیان. اس میں رتی برابر کوئی فرق نہیں کسی ایک نبی کی دعوت میں اور دوسرے نبی کی دعوت میں. باقی یہ کہ اللہ کا حق ہے کہ عبادت اس کی جائے، اور عبادت کے طریقوں میں نماز بھی رہی ہے، زکوٰۃ بھی رہی ہے، قربانی بھی رہی ہے، مراسم عبودیت میں اور ساری چیزیں اس طرح رہی ہیں. اور اس میں حالات جس طرح کے انسانیت کے تھے تو اس میں کچھ فرق رہا ہے کہ نمازیں کتنی دفعہ نماز پڑھی جائے گی، یا زکوٰۃ ہے تو کتنی ہوگی، کیسے ہوگی، باقی چیزیں. تو ان میں فرق رہا ہے. شریعت میں یہ نہیں کہ شریعت بالکل کوئی زمین و آسمان کا فرق ہے شریعت میں، یعنی کوئی تھوڑی تھوڑی چیزیں حالات کے مطابق تھوڑی تھوڑی چیزوں میں فرق رہا ہے. حتیٰ کہ آج آپ جو یہودیوں کی دیکھیں نماز، حالانکہ انہوں نے تو بگاڑ دیا اس کو اور بدل دیا، عیسائیوں نے تو بالکل ہی ضائع کر دیا، تو یہودیوں کی بھی آج نماز دیکھیں تو اسی طرح ہے. حتیٰ کہ اذان، میں پچھلے دنوں یوٹیوب پہ میں نے دیکھی کہ اذان یہودیوں کی ہماری اذان کے قریب ہے، اسی طرح وہ بھی اذان دیتے، جبکہ بدل دیا انہوں نے تو شریعت کو بہت سارے احکام. تو اس طرح شریعت میں فرق رہا ہے حالات کے مطابق کچھ، لیکن دین تمام انبیاء کا ایک ہی دین ہے، اور وہ ہے اسلام. تو تمام انبیاء کے ماننے والے، ان پہ ایمان لانے والے، وہ سب مسلمان تھے. اسلام آج سے 1400 سال پہلے نہیں شروع ہوا، اسلام حضرت آدم سے شروع ہوا ہے، یہی تمام انبیاء کا دین رہا. تو یہ دین کے بعد اللہ کے جو احکام ہیں، جو نظام اللہ نے دیا ہے زندگی گزارنے کا، تو اسے ہم کہتے ہیں شریعت. تو اسی شریعت کے احکام، قوانین کو سمجھنا، معلوم ہونا کہ شریعت کا فلاں زندگی کے ایشو، فلاں زندگی کے مسئلے کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس حکم کی دلیل کیا ہے، یہ ہے فقہ. مثلا وضو، ہم کہتے ہیں جی وضو کرنا ہے، عبادات شروع ہوتی ہیں تو سب سے پہلی چیز یہی آتی ہے کہ آپ نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور بندگی میں سب سے بڑی چیز، بنیادی چیز نماز ہے. تو اب نماز پڑھنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں جی وضو کرنا ضروری ہے. تو کیوں ضروری ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ پورا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان لانے والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اور اپنے پاؤں، سروں کا مسح کرو اور پاؤں کو دھو. تو یہ دلیل ہے وضو کرنے کی، کہ کیوں ہم وضو کرتے ہیں، یہ دلیل ہے وضو کرنے کی. تو اب مثلا ہم کہتے ہیں جی کہ 5 نمازیں کیوں ہم پڑھیں، کتنی نمازیں فرض ہیں، 5 کیوں پڑھیں ہم، 5 کیا دلیل ہے اس کی، یہ فقہ کیا دلیل ہے. تو کیا دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھی، مدینہ پہنچ کر آپ نے باجماعت 5 نمازیں پڑھائیں. فجر کی نماز پڑھائی، ظہر کی پڑھائی، عصر کی پڑھائی، مغرب کی پڑھائی، اور عشاء کی پڑھائی. کتنی پڑھائی؟ 5. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
5 نمازیں پڑھائی ہیں اور ہزاروں لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے، بلکہ لاکھوں تک تعداد پہنچ جاتی ہے. ہجرت الوداع میں تو 1 لاکھ کے قریب مسلمان تھے. تو ان لوگوں نے سب نے آپ کو دیکھا 5 نمازیں پڑھاتے ہوئے. تو کسی کو اب امت میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. اور انہی کی نسلوں نے آگے ان کو دیکھا پڑھتے ہوئے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ پڑھی اور دیکھا کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں اور امت پڑھتے آئی. تو کیا گویا کہ جب ہم کہیں جی دلیل کیا ہے 5 نمازیں فرض ہیں، تو دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھائی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، حدیث میں بھی آپ نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ 5 نمازیں لوگوں نے سوال کیا کہ کتنی نمازیں فرض ہیں، تو آپ نے بتایا کہ 5 نمازیں فرض، زبانی بھی بتایا، لیکن زبانی کے آپ نے فرمایا، لیکن سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ دیا کہ آپ نے عملی طور پہ پڑھی نمازیں. اور کوئی ایک دفعہ نہیں کہ ایک دن آپ نے نمازیں 5 پڑھی تو شک ہو گیا لوگوں کو، پتہ نہیں 5 ہیں یا کتنی ہیں. آپ نے 10 سال مدینہ منورہ میں، جب آپ مدینہ میں مقیم ہیں تو 5 نمازیں، آپ سفر میں ہیں تو 5 نمازیں آپ نے پڑھائی ہیں. تو یہ ہے دلیل اس کی کہ 5 نمازیں کیوں فرض ہیں. تو اسی طرح مثلا 5 نمازیں ہم کہتے ہیں، کوئی آ کے کہتا ہے جی کہ 5 نمازیں جو آپ پڑھتے ہیں تو اس میں فجر کے 2 فرض ہیں مثلا، تو فجر کے 2 فرض کیوں پڑھتے ہیں، 4 کیوں نہیں پڑھتے؟ تو دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں 10 سال مدینہ منورہ میں لوگوں کو پڑھائی ہیں، اس میں آپ نے فجر کے 2 فرض پڑھے ہیں، اور ظہر کے آپ نے 4 فرض پڑھائے ہیں، اور عصر کے 4 پڑھائے ہیں، مغرب کے 3 پڑھائے ہیں، اور عشاء کے 4 پڑھائے ہیں. اور یہ چیز کسی حدیث میں نہیں ہے کہ کوئی آج حدیث نکالے جی کہ رکھتے کتنی ہے نماز کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی زبانی بتانے کی، اس لیے کہ پریکٹیکلی آپ پڑھا رہے تھے ہر وقت، دن میں 5 دفعہ آپ پڑھا رہے ہیں، تو کسی کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آ سکتی تھی جی فجر کے فرض کتنے پڑھنے ہیں. آپ کے ساتھ لوگ پڑھ رہے ہیں، ہر ایک کو پتا ہے. اگر کوئی اسلام قبول کیا ہے کسی نے فجر اور ظہر کے درمیان، تو ظہر میں دیکھ لے گا وہ کہ آپ نے فرض کتنے پڑھائے ہیں، اور پھر عصر میں کتنے پڑھائے ہیں، مغرب میں کتنے پڑھائے ہیں، عشاء میں. تو پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ بتا رہے تھے. تو گویا کہ دلیل یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کی فرض رکھتے ہیں اتنی پڑھی ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ فرض کریں آج کو پوچھتا ہے کہ کوئی فرض کرے نو مسلم ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو وہ آپ نے اسے بتا دیا کہ یہ فرض نمازیں ہیں، اور دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑھی ہے، امت اسی پہ چلتی آ رہی. پھر وہ کہتا ہے جی مجھے فجر کی 2 فرضوں سے پہلے کچھ نفل پڑھنے ہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہاں 2 نفل فجر کے فرضوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، یہ آپ کی سنت ہے. یہ ہے دلیل کہ 2 نفل فجر کے فرضوں سے پہلے پڑھنے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، اور آپ کی سنت پہ ہم نے عمل کرنا ہے. تو یہ دلیل ہمیں معلوم ہو گئی. اسی طرح زندگی کے دوسرے آپ مسائل میں آتے ہیں، زندگی کے دوسرے شعبوں میں، کہ زکوٰۃ مثلا کس چیز میں فرض ہے. جب ہم دیکھنا چاہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز، کن کن چیزوں میں کتنی زکوٰۃ لی، جانوروں میں کس طریقے سے لی، زرعی پیداوار میں کس طریقے سے زکوٰۃ وصول کی، اونٹوں میں کیسے، جو اس وقت مال ہوتا تھا، بھیڑ بکریوں میں کیسے لی، سونے چاندی میں کیسے لی. تو وہ دلیل کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. یا مثلا وضو کا بھی میں نے ذکر کیا کہ آپ نے وضو کرنا ہے تو دھونا ہے. قرآن دکان فغسلوا وجوہکم، آپ نے چہروں کو دھو. سوال یہ ہے کہ کس سے دھونا ہے آپ نے، تو ظاہر ہے پانی ہی سے دھویا جاتا ہے. تو پانی کون سا پاک ہے جس سے آپ نے، جو آپ وضو کر سکتے ہیں، اور کون سا پانی ہے جو ناپاک سمجھا جائے گا جس سے وضو نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے لیے بھی ہمیں دلیل چاہیے. اب دلیل یا تو قرآن سے ہونی چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہونی چاہیے. تو اب ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاک پانی وہ ہے جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے.
جو بارش کے ذریعے نازل ہوتا ہے، ڈائریکٹ بارش کے ذریعے جو پانی نازل ہو رہا ہے وہ پانی پاک ہے. پھر اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پانی وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناہ فی الارض، کہ ہم نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر اسے زمین میں ہم نے رکھ دیا، سٹور کر دیا. اب وہی پانی ہے آسمان سے جو نازل ہوتا ہے، اسی کے ذریعے نہریں جاری ہوتی ہیں، اسی کے ذریعے دریا میں پانی آ رہا ہے کہ برف باری پیچھے جو ہو رہی ہے، گلیشیئر ہیں بڑے بڑے وہ پگھل رہے ہیں، پہاڑوں پہ برف باری ہے. تو یہ کون سا پانی ہے؟ جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے. تو گویا کہ جو بھی آسمان سے پانی نازل ہو رہا ہے وہ پاک ہے. تو اس سے کیا چیز سمجھ آئے گی؟ دلیل کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی نہر کا پانی پاک ہے، ایک نہر بہ کر آ رہی ہے آپ کے سامنے، تو یہ کیا نہر کا پانی پاک ہے، اس سے وضو ہو سکتا ہے؟ تو یہ فقہ کا سوال ہے گویا کہ کچھ سمجھنے کے لیے کہ نہر کا پانی پاک ہے یا نہیں. ایک کسی عالم سے سوال کرتا ہے کہ نہر کا پانی پاک ہے یا نہیں، یہ مجھے بتائیں. تو وہ عالم کہتا ہے کہ نہر کا پانی پاک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کیا دلیل کیا ہے اس کی کہ نہر کا پانی پاک ہے؟ تو یہ ہے فقہ کہ جب آپ نہر کے پانی کے پاک ہونے کا ثبوت دیں گے، دلیل کے ساتھ حکم بتائیں گے، تو یہ فقہ ہے. تو اب عالم کیا کہنا چاہیے، اسے دلیل کیا دینی چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا ہے. اور یہ پانی جو دریا آج یہ اس نہر میں آ رہا ہے، یہ نہر پیچھے دریا سے نکل کے آ رہی ہے. اور دریا جو ہیں وہ ہیں جو گلیشیئر پگھل کے پانی آ رہا ہے، پہاڑوں سے برف پگھل کے آ رہا ہے، اسی سے یہ دریا بن رہے ہیں اور دریاؤں سے آگے نہر آ رہی ہے. تو لہذا یہ آسمان سے نازل کیا ہوا پانی ہے، تو یہ پانی پاک ہے. اسی طرح چشمے کا پانی چشمے سے نکل رہا ہے تو وہ بھی پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آسمان ہی سے نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے زمین میں پانی کو رکھ دیا، سٹور کر دیا. تو یہ بھی وہی آسمان ہی سے نازل کردہ پانی ہے. اسی طرح زمین سے پانی جو نکالا جاتا ہے ٹیوب ویل کے ذریعے، نل کے ذریعے، کنویں کے ذریعے، تو کوئی کہتا ہے جی کہ یہ پانی پاک ہے، کنویں کا پانی پاک ہے. کوئی پوچھتا ہے کہ یہ پانی کنواں جو آپ نے کھودا ہوا ہے، زمین سے آپ پانی نکال رہے ہیں، تو یہ کیا دلیل ہے کہ یہ پانی پاک ہے؟ اگر کسی عالم سے کوئی پوچھتا ہے، دیہات میں کوئی کنواں ہے، تو کسی عالم سے کہتا ہے جی مولوی صاحب یہ بتائیں کہ یہ کنواں جو ہے اس کا پانی پاک ہے، تو ممکن ہے وہ کہہ دے کہ اس میں تو کوئی نجاست نہیں گری ہوئی، تو اس لیے نہیں. یہ تو بعد کا مسئلہ ہے کہ کسی چیز نے اسے ناپاک کیا ہے، کوئی نجاست گری ہے یا نہیں. پہلے یہ بتائیں کہ یہ پاک کیوں ہے. کیوں ہم کہیں کہ کنواں جو زمین سے ہم نے کھود کے پانی نکالا ہے وہ پاک ہے، یا نل سے پانی نکل رہا ہے وہ پاک ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ظاہر دلیل ہونی چاہیے نا. تو وہ دلیل کیا ہے؟ وہ یہی دلیل ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بتایا جو پانی نازل کیا اللہ نے وہ پانی پاک ہے، طہور ہے، اور وہ پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے. دوسری طہور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی بھی اس میں صلاحیت ہے. تو یہ پانی کنویں کا، چشمے کا، یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے، اسی کو اللہ نے زمین میں رکھا ہے. تو یہ جواب اس سوال کا، اس پانی کا حکم بتانا کہ یہ پانی پاک ہے یا نہیں دلیل کے ساتھ، یہ ہے فقہ. اب پانی سمندر کا بھی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آسمان کا پانی پاک ہے، تو آیا سمندر کا پانی اس کا کیا حکم ہے؟ وہ کون سا پانی شمار ہوگا؟ تو سمندر کے پانی کے پاک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. صحابہ نے کہا کہ ہم سفر کرتے ہیں سمندر میں، تو کیا ہم اس کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ کیوں سوال کرنا پڑا؟ اس لیے کہ سمندر کا پانی عام پانی سے بالکل مختلف ہے، نمکین ہے، پانی پیا نہیں جا سکتا، بالکل الگ اس کی خصوصیات ہیں. اس لیے سوال کیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ اس کا پانی پاک ہے سمندر کا، یعنی اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، اور اس میں مرا ہوا اس کا جانور وہ بھی حلال ہے. جو جانور سمندر میں مر جائے تو وہ بھی حلال ہے، مچھلی وغیرہ. تو اب اس کی یہ دلیل مل گئی ہمیں. تو یہ فقہ ہے، یعنی سمندر کے پانی کا حکم معلوم کرنا دلیل کے ساتھ، یہ فقہ ہے. اور بتانا دلیل کے ساتھ کہ سمندر کے پانی کا حکم کیا ہے، یہ فقہ ہے. اب مثلا وضو کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا
طریقہ. تو طریقے پہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دو، چہرہ، پھر ہاتھ کنیوں تک. لیکن اب ہم جو وضو کرتے ہیں اس میں ہم پہلے ہاتھ کنیوں تک نہیں دھوتے. ہم پہلے ہاتھ، جسے ہم عموماً ہاتھ کہتے ہیں، وہ حصہ ہاتھ کا وہ دھوتے ہیں. پھر ہم منہ میں پانی ڈالتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں. تو اب یہ پہلے ہاتھ دھونا اور ناک، منہ میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ کوئی پوچھتا ہے جی یہ اس کا یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس لیے کہ کوئی چیز ہم اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتے. کوئی کہے جی کیوں نہیں جی میرا جی چاہ رہا ہے میں تو منہ میں پانی ڈالوں گا ناک میں پانی نہیں، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا. آپ کو دلیل چاہیے. دلیل کہاں سے ہوگی؟ یا قرآن سے یا رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. تو اس کی دلیل کیا ہے، کیوں ہم یہ کرتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا ہے اس میں آپ نے پہلے ہاتھ دھوئے ہیں، پھر منہ میں پانی ڈالا ہے، پھر ناک میں پانی ڈالا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا ہے اور پھر ہاتھ اس طریقے سے دھوئے. اس لیے ہم یہ عمل کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. تو اب پھر اس کی جب ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں فقہ کی آگے اس مرحلے پہ، کہ جو بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں عمل، جیسے وضو کا یہ پورا پروسیجر ہے، یہ پہلے ہاتھ، پھر منہ میں پانی ڈالنا، پھر ناک میں، پھر منہ دھونا، پھر پورے ہاتھ کونیوں تک، پھر سر کا مسا، پھر پاؤں مثلا. تو یہ پورا ہے طریقہ. تو لیکن آیا ان میں سب چیزوں کا حکم برابر ہے، ایک جیسی ہے؟ کہ آپ نے مثلا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو وضو نہیں ہوگا، نہ منہ میں پانی نہیں ڈالا تو وضو نہیں ہوگا، یا ناک منہ میں پانی نہیں ڈالا تو پھر بھی وضو ہو جائے گا؟ اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا کوئی کرتا ہے یا اس پہ کوئی بحث ہوتی ہے اور اس میں کوئی فرق کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی فقہ ہے کہ دین کے کسی مسئلے کا جو ہم عمل کر رہے ہیں، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا قرآن کا حکم ہے، تو اس کا درجہ کیا ہے؟ کیا وہ لازمی ہے، اس کے بغیر وہ عمل شمار نہیں ہوگا، یا اتنا لازمی نہیں ہے، اگر وہ چیز چھوٹ بھی گئی تو عمل آپ کا شمار ہو جائے گا؟ یہ بھی فقہ ہے. تو اسی لیے مثلا فقہا نے پھر یہ کہا کہ جو چیزیں قرآن میں جن کا اللہ نے حکم دے دیا ہے وضو میں مثلا، وہ تو فرض ہیں، ان کے بغیر وضو نہیں ہوگا. مثلا اگر کوئی چہرہ نہیں دھو رہا تو وضو نہیں ہوگا، اور ہاتھ نہیں دھوئے کونیوں تک تو وضو نہیں ہوگا، مسا نہیں کیا تو نہیں، یا پاؤں. لیکن ناک اور منہ میں پانی ڈالنا، اس کا قرآن میں تو حکم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. تو آیا اس کا بھی وہی حکم ہے کہ اگر ناک اور منہ میں پانی نہیں ڈالا تو وضو نہیں ہوگا، یا اس کا حکم وہ نہیں ہے؟ تو یہ بھی فرق کیا ہے فقہا نے. تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن میں اصطلاحیں جو ہم سنتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، یہ فرض ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہے، سمجھا جائے گا کہ نہیں ہے. جو فرض ہے یہ چیز واجب ہے، اس سے کم درجہ ہے اس کا، لیکن ضروری ہے یہ بھی. تو یا یہ چیز جب فقہی اصطلاح میں ہم جب کہتے ہیں کہ یہ چیز سنت ہے، اس کا مطلب فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس کو کریں تو زیادہ بہترین طریقے سے کام مکمل ہوگا. لیکن اگر چھوٹ جائے تو پھر بھی وہ فرض ادا ہو جائے گا آپ کا. یہ فقہا نے پھر اس طرح کی اس کی تقسیم کی ہے. مثلا آج جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز فرض ہے یا یہ واجب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں یہ پوری تشریح کر کے بتا یار حکم کی کہ یہ حکم واجب ہے، نماز میں یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت نہیں. یہ فقہا نے بعد میں یہ سارے نتائج اخذ کیے ہیں، اور پوری شریعت کی تشریح پھر جب کی ہے تو اس میں پھر ایک ایک چیز کے بارے میں حکم بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے. مثلا فقہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی زندگی میں تو آپ بذات خود موجود ہیں. اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو جا کر آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں، قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، اگر کوئی سوال پیدا اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دیتے ہیں قرآن کے ذریعے.
اور کوئی کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر لوگ پوچھ لیتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین مکمل ہو گیا, قرآن بھی پورا نازل ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے احکام آپ نے دے دیے, سارے دین کو مکمل کر دیا, شریعت کی نعمت کو اللہ نے پورا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ. اب کوئی ایشو اٹھتا ہے نیا انہی احکام کی تشریح کے سلسلے میں, کوئی نئی چیز کسی کے سامنے آتی ہے کہ یہ جی اگر میں نے یہ نہیں کیا تو پھر کیا. کوئی آدمی آ کے پوچھتا ہے کسی عالم سے, فرض کر وضو کے مسئلے کو لے لیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے چہرے کو دھو, پھر کہا ہے کہ ہاتھوں کو دھو, پھر کہا ہے کہ سر کا مسح کرو, پھر پاؤں دھو. یہ 4 چیزیں بڑی قرآن نے بتائی ہیں دھونے کے لیے, ایک مسح ہے اس میں. تو کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں غلطی سے میں نے پہلے ہاتھ دھو لیے تھے اور پھر بعد میں نے منہ دھو لیا اور مسح کر لیا اور پھر پاؤں دھو لیے اور پانی میرا ختم ہو گیا, اب میں دوبارہ نہیں کر سکتا کہ پہلے چہرہ دھو کے پھر ہاتھ دھو, میرے پاس اتنا ہی پانی تھا اور ہاتھ میں دھو چکا, تو پھر خیال آیا نہیں پہلے تو منہ دھونا تھا, تو میں نے منہ دھو لیا ہاتھوں کے بعد, تو اب میرے پاس تو پانی نہیں ہے باقی, تو اسی وضو سے میں نے نماز پڑھ لی, تو کیا میرا وضو ہوگا یا نہیں؟ وضو ہوگا تو نماز ہوگی. ایشو آ گیا نا سامنے. اب اس کا جواب تو دینا ہے نا. فقیہ سے پوچھا گیا ہے, ایک عالم سے پوچھا گیا ہے یہ سوال. ایک آدمی آ کے کہہ رہے تھے مجھے بتائیں کہ میری یہ نماز ہوئی ہے یا نہیں. یہ فقہ ہے. وہ آدمی جو آ کر پوچھ رہا ہے اپنی نماز کے ہونے یا نہ ہونے کا حکم, اس کو وہ شریعت کے احکام کی روشنی میں دلیل کے ساتھ وہ حکم بتانا, یہ فقہ ہے. تو اب بتانا تو پڑے گا. تو اب اس میں ایک نیا ایشو آیا جو قرآن میں صراحتاً تو نہیں ہے لکھا ہوا کہیں. وہ کیا ہے کہ آیا یہ ترتیب لازمی ہے کہ قرآن نے کہا ہے پہلے چہرہ دھوئیں, پھر کہا ہے ہاتھ, پھر مسح, پھر, تو آیا یہ ترتیب بھی فرض ہے, لازمی ہے, یا آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں؟ یہ ایشو ایک پیدا ہوگا, اس کا جواب دینا پڑے گا. اور جواب دینے کے لیے پھر قرآن کی عبارت کو دیکھا جائے گا کہ قرآن کی عبارت میں الفاظ کیسے استعمال ہوئے ہیں, ان الفاظ سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے, کہ آیا وہ ترتیب کو قرآن لازمی قرار دے رہا ہے, ایسے الفاظ ہیں, یا ایسے الفاظ ہیں کہ ترتیب کا لازمی ہونا ثابت نہیں ہو رہا. اس پہ بحث ہوگی پھر الفاظ پہ. اور پھر یہی وہ چیز آتی ہے جس پہ میں اگلے اس میں گفتگو کروں گا کہ اختلاف جو ہم کہتے ہیں نا, فقہ کے اختلاف, تو اس پہ میں اگلے موضوع میں گفتگو کروں گا کہ اختلاف کی وجہ اسی میں یہ چیز بھی آئے گی. دوبارہ آج تو میں نے اشارہ کیا جی. تو یہ ہے فقہ. اب یہ کہ فقہ کی ضرورت, بعض لوگ نہیں جی فقہ کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ایسے ہی چھوڑیں جی, ہم سیدھا کتاب و سنت سے سارا کچھ حاصل کریں. بھائی فقہ کتاب و سنت ہی سے حاصل کی گئی ہے, فقہ کتاب و سنت ہی سے احکام معلوم کرنا, یہی فقہ ہے. تو اگر فرض کریں آج کوئی شخص کہتا ہے جی نہیں فقہ اتنی 1400 سال ہمارے ہو گئے, اور فقہ کا زیادہ جو کام ہوا ہے وہ تو پہلی کچھ صدیوں میں ہی ہوا ہے, بعد میں تو وہی ہے جو چلی آ رہی ہے. کوئی ابھی پچھلے کچھ 400-500 سال میں تو کام نہیں ہوا بڑا, بلکہ 1000 سال میں بھی اتنا نہیں ہوا, جو ہوا ہے وہ بھی پہلے 500-600 سال میں 400. تو وہ کہتا نہیں جی چھوڑیں جی وہ تو اختلافات ہیں, ہم ڈائریکٹ کتاب و سنت سے اپنا وہ لے کے دیکھ لیں. تو بھئی آج بھی جب آپ انسانی زندگی کے مسائل کا حل ڈھونڈنے نکلیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں دلیل کے ساتھ, تو وہی تو فقہ ہے, وہی فقہ ہی ہے, پھر آپ وہی فقہ ہی میں آئیں گے. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا نہیں جی فقہ کی تو ضرورت نہیں ہے, فقہ ہی کی ضرورت ہے. فقہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ نے انسانی زندگی کے جتنے مسائل ہیں, جتنی ضرورتیں ہیں, جتنے تقاضے ہیں, جہاں آپ کو کوئی بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے, یہ جائز ہے ناجائز ہے, اس کا ضروری ہے غیر ضروری ہے, یہ فرض ہے واجب ہے, کیا اس کا درجہ ہے کیا, تو وہ آپ کو بتانا جب پڑے گا, وہ فیصلہ کرنا پڑے گا. کتاب و سنت کی روشنی میں آپ ظاہر فیصلہ کریں گے, تو وہ جب آپ کتاب و سنت کی روشنی میں کسی کو اس کا حکم بتائیں گے تو وہی فقہ ہے, وہ آج بھی فقہ ہی بن جائے گی. اس لیے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نہیں جی فقہ کی کیا ضرورت ہے, وہ ہم ڈائریکٹ کتاب و سنت سے لے لیتے ہیں. تو فقہ ڈائریکٹ کتاب و سنت ہی سے لی گئی ہے. جتنے فقہا نے آج تک
جو بھی احکام کتاب و سنت کے بتائے ہیں، زندگی کے مسائل کے جو بھی حکم بتائے ہیں کسی بھی شعبہ زندگی کے، تو وہ کتاب و سنت ہی سے لیے گئے ہیں۔ اس لیے فقہ کی جو بڑی کتابیں ہیں ان میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں آپ کو نظر آئے گا کہ کسی چیز کے بارے میں انہوں نے کوئی حکم بتایا ہو، کوئی اس کا حل بتایا ہو اور اس کی دلیل نہ دی ہو۔ کوئی بھی فقیہ ہو، اس کی دلیل ساتھ ہوگی کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، تو کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ حدیث میں یہ آیا ہے، یہ چیز فرض ہے تو کیوں فرض ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی اٹھ کے کہہ رہا ہے جی، کوئی پوچھے فرض ہے کیوں فرض ہے، جی میں کہہ رہا ہوں فرض ہے۔ یہ ضرورت نہیں ہے کسی کی، نہ کسی کو حق ہے اور نہ کسی نے یہ کہا ہے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے ایسے۔ اس کے لیے یا تو قرآن سے دلیل دی گئی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل دی گئی ہے، یا کتاب و سنت ہی کے احکام کو سمجھنے کے لیے کچھ اور ضابطے پھر بنائے جاتے ہیں جو عقل و فطرت کے مطابق ہیں، اور جسے فقہا نے مثلا قیاس کہا ہے یا اجتہاد، یہ چیزیں تو وہ بھی عقل و فطرت کے مطابق ہیں چیزیں ساری، تو یا اس کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ تو اس کے بغیر کوئی ایسا فقہ میں حکم نہیں ہے کسی بھی کتاب میں کہ جس کی کسی فقیہ نے کوئی دلیل نہ دی ہو، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ تو اس لیے جو کام فقہا نے کیا ہے وہ سب کتاب و سنت ہی سے سارا ڈائریکٹ وہ سارا لیا گیا ہے۔ کتاب و سنت کی جو سمجھ انہوں نے جس چیز کو جس طریقے سے سمجھا ہر ایک فقیہ نے، کہ وہ گویا کہ ہر فقیہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری جو کتاب و سنت کی سمجھ ہے اس دلیل کے مطابق میں نے اس کو اس طریقے سے سمجھا ہے، اور میرے سمجھنے کے مطابق یہ چیز جو ہے یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت بن رہی ہے، کیا بن رہی ہے، یہ چیز حلال میں آ رہی ہے یا حرام میں آ رہی۔ تو وہ فقہ ہے۔ جو بھی آج بھی اگر کوئی بیٹھے گا، کوئی مسائل جو ہیں ان کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ جو کام کرے گا اسی کو فقہ کہیں گے۔ اور لوگ پوچھیں گے جب سوال، تو کوئی بھی آج کہے گا جی میں سارے کسی فقیہ کو نہیں مانتا، چاروں فقہا میں نہیں مانتا کسی کو، میں تو آپ کو ڈائریکٹ کتاب و سنت سے بتاؤں گا۔ تو وہ جب کتاب و سنت سے بتانے لگے گا، اور جو احکام وہ کتاب و سنت کی دلیل سے بتانے کی کوشش کرے گا اپنی سمجھ کے مطابق، تو وہی فقہ ہوگی، وہ فقہ بن جائے گی اس وقت۔ اسی چیز کا نام فقہ ہے، اور فقہ کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے اسلام کو۔ اور عام عوام جو ہیں اب وہ تو ڈائریکٹ کتاب و سنت کو بھی نہیں پڑھ کر سمجھ سکتے ہر چیز کو، تو اس لیے عام عوام علماء کے پاس آئیں گے پوچھنے کہ اس چیز کا ہمیں حکم بتائیں۔ تو علماء کا کام کیا ہے کہ وہ جو کچھ ان سے پوچھا جائے تو وہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا حکم بتائیں۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کسی فقیہ نے جو اس کا حکم بتایا ہے اسی کو سامنے رکھ کے کہہ دیں کہ یہ مسئلہ جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ اس سے پہلے بھی پوچھا گیا، تو فلاں بڑے فقیہ نے، امام نے اس کا یہ حل بتایا، اس کو یہ کہا، تو میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ کیوں میں بتا رہا ہوں یہ جائز ہے کہ فلاں فقیہ نے یہ کہا ہے، تو گویا کہ فلاں فقیہ نے یہ کہا ہے تو وہ کتاب و سنت ہی کی دلیل کے ساتھ کہا ہے۔ اب یار تو وہ یا تو وہ عالم جس سے پوچھا گیا ہے وہ ساتھ دلیل بھی بتا دے، بہتر طریقہ تو یہ ہے تاکہ سننے والا زیادہ مطمئن ہو، اور اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے تو اس کو دلیل ساتھ بتانے بھی چاہیے تاکہ وہ مطمئن ہو، اسے بھی شرح صدر ہو کہ یہ جو حکم بتایا جا رہا ہے کسی فقیہ کی طرف نسبت کر کے، تو اس فقیہ نے اس کی دلیل یہ دی ہے ساتھ، کیوں دلیل یہ ہے اس کا حلال ہونا کیوں۔ تو اگر وہ دلیل نہیں بتاتا اور کسی عالم پہ جو اس کے قریب کوئی عالم ہے جس پہ وہ اعتماد کرتا ہے اسی سے جا کے پوچھے گا، تو وہ جو حل بتائے گا تو وہی فقہ ہے۔ اور اگر وہ عالم خود اتنا علم رکھتا ہے کہ وہ خود کتاب و سنت کی دلیل کو پڑھ کر سمجھ کر اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکے تو وہ خود بھی کر کے بتا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ پہلے جنہوں نے وہ اس مسئلے کا حل بتایا ہوا ہے تو ان میں سے بھی دیکھ کر جس پہ اس کا دل مطمئن ہو، جس کو وہ سمجھے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہے، وہ مسئلے کا حل بتا سکتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہی فقہ ہے۔ اور چونکہ اسلام پوری زندگی کا نظام ہے، اسلام صرف عبادات تک محدود نہیں ہے جس طرح کے باقی مذاہب ہیں، اور کسی عالم پہ جو اس کے قریب کوئی عالم ہے جس پہ وہ اعتماد کرتا ہے اسی سے
آ کے پوچھے گا تو وہ جو حل بتائے گا تو وہی فقہ ہے. اور اگر وہ عالم خود اتنا علم رکھتا ہے کہ وہ خود کتاب و سنت کی دلیل کو پڑھ کر سمجھ کر اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکے تو وہ خود بھی کر کے بتا سکتا ہے. اور یہ بھی کہ پہلے جنہوں نے وہ اس مسئلے کا حل بتایا ہوا ہے تو ان میں سے بھی دیکھ کر جس پہ اس کا دل مطمئن ہو, جس کو وہ سمجھے کہ یہ زیادہ بہتر ہے, کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہے, وہ مسئلے کا حل بتا سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہی فقہ ہے. اور چونکہ اسلام پوری زندگی کا نظام ہے, اسلام صرف عبادات تک محدود نہیں ہے جس طرح کے باقی مذاہب ہیں. عام مذہب کا جو تصور ہے وہ تو صرف یہی آتا ہے نا کہ مذہب میں کیا ہے جی کہ پوجا پاٹ کے کچھ طریقے بتا دیے جاتے ہیں. آج مثلا اگر ہندو مت میں کوئی دیکھے کہ ہندو مذہب, تو ہندو مذہب میں کیا ہے کہ وہ پجاریوں نے کچھ طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ مندر میں آپ نے جانا ہے تو ٹوپی اس قسم کی ہونی چاہیے, لباس اس طرح کا ہونا چاہیے, اندر جا کے آپ نے اس طریقے سے وہ کرنا ہے, وہ دھونی ایسے دینی ہے, یا کھڑے ایسے ہونا ہے, یا وہ فلاں چیز ایسے, وہ یہی کچھ ہوگا. اتنا ہی کہ پوجا پاٹ کی حد تک محدود ہوتا ہے بس. باقی یہ کہ زندگی کا نظام کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, تو یہ جو ان کے اس طرح کے مذاہب میں الہ بنائے ہوئے ہیں آلیہ, یہ دیوتا سارے, ان میں سے کسی نے کوئی نظام زندگی دیا ہے, کسی نے کوئی حلال حرام کے فیصلے کیے ہیں, وہ تو ہے ہی نہیں. کہ فلاں جی رام نے بتایا ہے کہ طلاق کے مسائل کیا ہیں, وہ تو سوال ہی نہیں کو بتایا ہو کسی نے. یا ایرانی مثلا آتش کے جو تھے پوجا کرنے والے آگ کی, تو کیا آگ نے انہیں نظام زندگی دیا تھا کوئی کہ معاشرتی نظام یہ ہے اور معاشی یہ ہے اور یہ, تو وہ تو نہیں ہوتا نا, کسی بھی اس طرح کے اس میں نہیں ہے. الا یہ کہ آسمانی کتابیں جو ہیں عیسائیوں یہودیوں کے ہاں چونکہ وہ آسمانی مذاہب ہیں تو ان میں بھی اب تو تحریفیں کر دی گئی ہیں, لیکن وہ تو چونکہ اللہ کے انبیاء کے شریعت تھی جس کو انہوں نے بدلا, تو اس میں بنیادی طور پہ تو احکام تھے نا سارے, ہر قسم کے مسائل. یہودیوں کے ہاں بھی آج تحریف کے باوجود جو کچھ بچا ہے تو اس میں ساری زندگی کے مسائل ہیں, ان کے معاشرت کے ہیں, معیشت کے ہیں, باقی سارا کچھ ہے. تو اس طرح اسلام چونکہ پوری زندگی کا نظام ہے, پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں گزارنی ہے, اور فیصلہ مسلمان ایک کر لیتا ہے کہ اللہ ہی کا حق ہے کہ وہ رہنمائی کرے اور بتائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو پھر اس لیے فقہ بھی ہماری تمام زندگی کے مسائل پہ محیط ہے. فقہ میں صرف یہ نہیں آئے گا کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے یا روزہ کیسے رکھنا ہے. فقہ میں معاشرتی نظام بھی پورا آئے گا پوری تفصیل کے ساتھ, معاشی نظام بھی پورا آئے گا کہ آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے, تجارت میں حلال و حرام کیا ہے جی, اور اسی طرح حتیٰ کہ جنگ کے قوانین کیا ہوں گے, اور زراعت میں جو چیزیں اس سے متعلق ہیں, وہ زندگی کے تمام شعبے, حتیٰ کہ آج کے اصطلاح میں آپ کہیں گے ٹریفک کا نظام آپ نے بنانا ہے, تو یہ بھی فقہ میں آتا ہے. اس چیز کو بھی فقہ کہیں گے کہ ٹریفک کے قوانین بنائے, کون کیا ہوں گے, کس کا حق ہے پہلے, آگے کس کا حق دوسرے نمبر پہ آتا ہے. ساری چیزیں قوانین, آپ جب ٹریفک کے قوانین بنانے کے لیے بیٹھیں گے تو اس کا نام بھی فقہ ہے. اور ہماری جو فقہ آج سے 1200 سال پہلے لکھی گئی یا 1300 سال پہلے, تو اس میں یہ قوانین موجود ہیں, ٹریفک کے قوانین موجود ہیں باقاعدہ. اب اس وقت کی ٹریفک کیا ہوتی تھی, لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے نا, تو اس وقت اس میں باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ گھوڑا اگر کسی کو آگے سے ٹکر مار دے تو ذمہ دار کون ہے, پیچھے سے ٹانگ مار دے تو ذمہ دار کون ہے. جیسے آج آپ کہیں گے گاڑی آپ کی آگے سے آپ نے ماری ہے تو آپ کی ذمہ داری کتنی ہے, پیچھے سے کسی اور نے ماری ہے تو آپ کی ذمہ داری. جی ٹریفک قوانین میں آج جو ہم فیصلے کریں گے تو ہمارے فقہا نے اس وقت ٹریفک قوانین جو ہیں وہ بھی فقہ کی کتابوں میں ہے, تو گویا کہ ٹریفک قوانین جب آپ بنائیں گے وہ بھی فقہ ہے. اسی طرح باقی زندگی کا جو نظام, آپ آج جدید ترین چیزیں آ گئی ہیں اس دور میں, تو حتیٰ کہ آج جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ضابطے آپ نے بنانے ہیں, سارا کچھ کرنا ہے, تو یہ بھی فقہ ہے. اس لیے کہ ہم نے تو اسلامی کی روشنی میں دیکھنا ہے نا, کتاب و سنت کی روشنی میں, کہ اس چیز کا کیا حکم ہے. کوئی کسی ٹویٹر پہ کسی کے بارے میں کوئی لکھ دیتا ہے, کوئی کسی کی فوٹو لگا دیتا ہے, کوئی کسی کو عزت سے کھیلتا ہے, تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا اس کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی فقہ ہوگی. اور آج جو بھی نئی چیزیں, جدید ترین چیزیں ساری آ گئی ہیں, تو اس کا حکم کیا ہے. میں ایک دفعہ حتیٰ کہ میں حیران ہوا, فقہ میں ایک چیز پڑھ رہا تھا, تو عملاً میرے دوسرے دن وہ واقعہ سامنے آ گیا, کیس آ گیا سامنے کہ وہ میں پڑھ رہا تھا فقہ, تو دیکھا کہ
فقہا نے اس حد تک کئی چیزیں جو قانون بنائے جاتے ہیں نا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر دو آدمی جا رہے ہیں اور کوئی چیز راستے میں پھینکی ہوئی ہے کسی نے، جیسے آج کوئی گھر کسی نے مثلا اپنا صاف کیا ہے اور پرانی سیکنڈ ہینڈ چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دی ہیں، تو اب ظاہر باہر پھینکی ہوئی ہیں اس نے، تو وہ جو چاہے اٹھا لے. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر دو آدمی جا رہے ہیں اکٹھے اور ایک نے آگے جا کر وہ چیز اٹھا لی ہے جو پھینکی ہوئی تھی کسی نے، اور دوسرا کہتا ہے جی میں بھی آپ کے ساتھ تھا، تو نہیں، وہ اسی کا حق ہے کہ جس نے اٹھا لیا پہلے. انہوں نے یہ اس کا فیصلہ کیا ہوا کہ شرن جس نے پہلے اٹھا لیا اس کا حق ہے. تو میرے سامنے کچھ دن پہلے کیس آیا کہ دو دوست تھے آپس میں، تو وہ ایسے جا رہے تو باہر کسی نے ایک ٹیبل لیمپ بڑا زبردست قسم کا سیکنڈ ہینڈ کوئی پھینک دیا کسی نے، ایسا تھا کہ جو کھڑا کر کے دور سے آپ اس کو اپنے ٹیبل پہ لا کے اوپر ہینگنگ کر سکتے ہیں، اس کی لائٹ وائٹ. تو وہ کچھ نیا لے لیا، پھینک دیا باہر. تو وہ جا رہے تھے تو ایک نے آگے جا کے اٹھا لیا. اب دوسرا کہتا ہے کہ میں بھی تو ساتھ تھا، میں یہ مجھے دیں. وہ کہہ رہا نہیں میں نے اٹھایا تو میں نے، تو میرے پاس آگے کہتا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارا دوست تھے آپس، یہ کہہ رہا میں مجھے دیں. تو میں نے یہ پڑھا تھا، میں نے کہا یہ تو میں نے جو کچھ پڑھا ہے کہ اس میں تو یہی ہے کہ جس نے پہلے جا کے چیز اٹھا لیا اسی کی ہوگی. ایک تو ہے نا کسی کی گم ہوئی چیز، اس کا حکم تو اور ہے. تو فقہاء نے ہمارے اس حد تک ساری چیزیں لکھی اس دور میں جو چیزیں پیش آ سکتی ہیں، فرض کر کر کے کئی چیزیں فرض کریں کیسے ہو تو کیا حکم ہوگا، فرض کریں ایسے ہو تو کیا حکم ہوگا. مثلا آج جو چیز عملاً آ گئی ہے جو اس وقت فرض کر کے فقہاء نے لکھی تھی کہ ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میرے جیب میں قارورہ تھا. قارورہ عموماً آج کل حکیموں کی اصطلاح میں سنتے ہوں گے کہ کسی کو حکیم ٹیسٹ کے لیے دیکھنے کے لیے نا طب میں بیماری کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اپنا جو ہے پیشاب لاؤ. کسی وہ چونکہ شیشے کی بوتل میں ڈالا جاتا ہے تو قارورہ ویسے تو کہتے ہیں شیشے کی بوتل، تو وہ اس کو قارورہ ہی کہہ دیتے ہیں. تو وہ ڈالا ہوا ہے شیشے کی بوتل میں، تو کوئی کسی نے بوتل جیب میں ڈالی حکیم کے پاس، کسی کو جا رہا تھا چکر آنے، باہر سے بوتل صاف ہے صرف اس کے اندر ہے، تو وہ اس نے جیب میں ڈالی ہوئی تھی. تو وہ کہتا ہے جی میری نماز ہوگی یا نہیں. اس کو کہتا ہے کہ نجاست اس کے جسم میں نہیں تھی لگی ہوئی. نجاست جسم میں لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی، لیکن نجاست اس نے اٹھائی ہوئی تھی، اس کے جسم کے ساتھ نہیں لگی، نہ اس کے کپڑوں پہ ٹچ ہو رہی تھی، نہ جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی، لیکن اس نے اٹھائی ہوئی تھی. تو اس کا کیا حکم ہے جی نماز ہوگی یا نہیں. تو مثلا آج یہی ایشو آ گیا ہے. تو کوئی اگر عورت پوچھتی ہے آج کسی سے کہ میں نے بچہ جس نے پیمپر لگایا ہوا تھا، اور کیا پتا کہ اس وقت میں نے نہیں چیک کیا کہ اس نے پیشاب پیمپر میں کیا ہوا تھا یا نہیں، تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے تو وہ تو اتارنے بھی پتہ چلتا ہے. تو میں نے بچہ جس نے پیمپر لگایا ہوا تھا اور کافی دیر کا صبح کا لگا ہوا تھا، کئی گھنٹوں بعد میں نے اسے اٹھا کر نماز پڑھی. بچہ رو رہا تھا، بالکل بیٹھ نہیں رہا تھا، اور مجبوراً میں نے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھی. تو اب ظاہر ہے وہ نجاست عورت کے جسم پہ تو نہیں لگی ہوئی، نہ اس کے کپڑے پہ لگی ہوئی ہے، بچہ جس کو اس نے اٹھایا ہوا ہے تو اس بچے کے پیمپر میں ہے. تو کیا حکم ہے نماز کا، تو اس میں بتانا پڑے گا نا حکم. تو یہی فقہ ہے کہ آپ نے یہ حکم بتانا ہے کہ آپ کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کتاب و سنت کی روشنی میں بتانا پڑے گا. تو یہ ہے فقہ، اور اس کی ضرورت ہے انسانی زندگی میں، انفرادی زندگی میں بھی ضرورت ہے آپ کو عبادات کے لیے، اور اجتماعی زندگی میں جو پورا ہمارا اسلام کا نظام ہے جس میں معاشرتی نظام ہے، معیشت کا نظام ہے، حتیٰ کہ سیاست کا ملکی نظام، بین الاقوامی تعلقات، تجارت، فوجبل، سب کے میں جو ہے فقہ، دوسرے لفظوں میں بالکل آسان کہیں کہ اسلام کا قانون پورا، یہ ہے فقہ. اور فقہ کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کو معلوم ہونے چاہیے دین کے احکام کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سی واجب ہے، کون سی فرض ہے، کون سی مستحب ہے. یہ اصطلاحیں جو ہیں ساری
اور تجارت کر رہے ہوں تو اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس طریقے کا تجارتی سودا آپ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے نہیں، اور اگریمنٹ آپ اس طریقے کا کر سکتے ہیں، اس طریقے کا نہیں. اور سارے پھر فوجداری قوانین بھی اس میں آ جائیں گے. تعزیرات جتنی سزائیں ہیں قانون اسلام کی، وہ سب چوری کی سزا، اور کتنی چوری پہ آپ سزا دیں گے، کس چیز کو چوری سمجھا جائے گا، کس کو ڈاکہ سمجھا جائے گا. تو اسی طرح قتل کیا ہے، قتل کی شکلیں کیا ہیں، اس کی سزائیں کیسے ہوں گی. یہ سارا قانون نظام یہ ہے فقہ. تو فقہ کے بغیر آپ انسانی زندگی اسلام کے مطابق گزار نہیں سکتے. تو یہ ہے فقہ کی اہمیت اور فقہ کی ضرورت، اور یہ ہے فقہ. تو آج میں اتنی گفتگو پہ اکتفا کرتا ہوں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ ہمارے ہاں جو فقہی اختلافات ہیں، پہلی چیز یہ کہ ان کی وجہ کیا ہے، کیوں اختلافات ہوئے، اور ان اختلافات کی نوعیت کیا ہے، اور ان اختلافات کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے. اس پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا. یہ چیزیں پوری سمجھنے کے بعد، اسی طرح کچھ اصطلاحات فقہ کی واضح سمجھنے کے بعد، پھر ہم باقاعدہ انشاءاللہ کتاب کو شروع کریں گے. تو ابھی آپ سوال جو کرنا چاہیں، جو کچھ میں نے گفتگو کی ہے اس کے بارے میں کچھ مزید وضاحت سمجھ تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. میرا نام خاور ہے. تو میں نے پوچھنا تھا حافظ صاحب کہ اگر جیسے میں نماز پڑھ رہی ہوں تو مجھے اگر پوری صورت کوئی جیسے صورت یاسین یا کوئی صورت آدھی میں پڑھ لوں تو وہ پڑھ سکتی ہوں؟ جتنا چاہے پڑھیں. جی یہ تو نہیں کہ جو صورت شروع کی ہے اس کو مکمل کرنا ہے. کسی بھی بڑی جو صورتیں ہیں جی ان میں سے تو کہیں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. چند آیتیں آپ کسی بھی رکعت میں کم سے کم پڑھنا چاہیں تو 3-4 آیتیں آپ پڑھ لیں تو کافی ہے. زیادہ لمبی جتنے بھی کو قرات کرنا چاہے کریں، کسی صورت کے شروع سے کریں، درمیان سے کریں. اور جو زیادہ چھوٹی صورتیں وہ تو ظاہر پھر پوری پڑھنی ہوگی. اب مثلا سورہ یہ ہے الماؤن ہے، یا سورہ فیل ہے، یا علم نشرح، تو اب یہ تو چھوٹی چھوٹی ہیں، پوری پڑھیں. لیکن اگر کوئی بڑی صورت ہے تو آدھی کر سکتے ہیں. جیسے سورہ طارق کو پڑھ رہا ہے تو بے شک 2 رکعتوں میں پڑھ لیں. سورہ بروج پڑھ رہا ہے 2 رکعتوں میں پڑھ لیں. سبح اسم ربک الاعلی، حالانکہ اتنی بڑی نہیں، درمیانی ہے، اس کو بھی 2 رکعتوں میں بے شک پڑھ لیں. سورہ غاشیہ ہے 2 رکعتوں میں بے شک پڑھ لیں. جزاک اللہ خیر. کیونکہ میں چھوٹی تو آتی ہیں، بڑی کا میں پوچھ رہی تھی کہ میں نے کہا پوچھ لوں گا اپنا سوال. جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. حافظ صاحب مجھے 2 سوال ہے میرے. ایک، جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو کتاب اور سنت کے علاوہ اور کون سے عوامل ہیں جو شریعت میں شامل ہوں گے؟ ایک یہ سوال ہے. اور دوسرا، فرض اور واجب میں فرق اگر مزید تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں. یہ میں الگ اس پہ لیکچر دوں گا. میں نے کہا نا اگلے موضوع میں ایک تو میں یہ بتاؤں گا کہ فقہ میں اختلاف جو ہوئے وہ کیوں ہوئے، اور کیوں ہوئے، وجہ کیا ہے، اور ان کا درجہ کیا ہے، کس نظر سے ہمیں انہیں دیکھنا چاہیے. اور اسی طرح یہ جو ٹرمز ہیں اس کے بارے میں بھی الگ میں باقاعدہ بتاؤں گا کہ فرض واجب یہ کیوں ہیں، کس نے یہ فیصلے کیا کون سی چیز فرض ہے، اور فیصلے کیسے ہوئے، وجہ اس کی دلیل پروف یہ. اور اسی طرح کتاب و سنت، اصل دیکھیں اصل تو کتاب و سنت ہی ہے بنیاد یہ، لیکن جو باقی چیزیں ساتھ بنیاد جنہیں بنایا گیا ہے کچھ، وہ کتاب و سنت ہی سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، انہیں کوئی الگ نہیں کہہ سکتے آپ. مثلا میں چلو آگے میں بتاؤں گا، لیکن چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں کہ فقہاء نے مثلا قیاس کو ایک کہا ہے. یہ قیاس تو یہ مطلب نہیں کہ قیاس کوئی کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی چیز ہے، عقل و فطرت کا تقاضا ہے. مثلا فرض کریں ہم کہتے ہیں جی شراب حرام ہے، جی تو شراب کیوں حرام ہے؟ نشہ ہے. وجہ شراب کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ اس کا نشہ آور ہونا، کہ عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے. خمر کہا گیا اسے، خمر کا مطلب پردہ. تو شراب کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ نشہ آور ہے. تو اب اور کوئی چیز آج ہمارے سامنے آتی ہے جس کا نام شراب نہیں ہے، جو ان چیزوں سے نہیں بنی جن سے اس وقت شراب بنائی جاتی تھی. ایسی کوئی چیز سامنے آئی ہے تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو ہم کو آ کے کہتا نہیں جی وہ اس کا ذکر سنت میں تو نہیں ہے، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کو حرام نہیں کیا گیا، یا قرآن نے تو ہم وہاں کہتے ہیں قیاس کریں گے. کیا مطلب قیاس؟ ہم دیکھیں گے کہ شراب کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نشہ ہونا، کہ آدمی کے دماغ پہ وہ پردہ ڈال دے کہ اسے کوئی پتہ ہی نہ چلے کہ میرے سامنے جو کھڑی میری ماں ہے یا میری بیٹی ہے یا کون ہے، اس حد تک وہ
अकल होशोबाज को बैठे जी। तो और भी कुछ चीज अगर इसी तरह का अमल होता है, उसका असर इसी तरह का होता है, तो हम कहेंगे इसका हुक्म भी शराब ही की तरह होगा। ये क्यास होता है। तो ये क्यास किताब सुन्नत ही से गोया कि निकाली हुई चीज है। ये नहीं कि इसको को कह जी नहीं जी क्यास तो किताब सुन्नत नहीं है, ये अकल और फितरत के मुताबिक है। और साहबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी इस तरह की चीजें हुई हैं, होती हैं, हमेशा कानून में ये होता है। तो या मसलन साहबा का अमल है, फर्ज करें तो साहबा के अमल को भी फिका में एक अहमियत दी गई है। तो वो इसलिए कि कोई साहबी अगर अमल कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि साहबी ने खुद तो नहीं शुरू कर दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा होगा, यही इम्कान है। या बहुत सारे साहबा एक अमल कर रहे हैं, तो अब शरीयत उनको किसने सिखाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आपकी पैरवी करने वाले थे, इत्तिबा करने वाले थे। तो अगर नजर आता है कि ये अमल साहबा कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होगी। तो इसलिए इस तरह की साथ और जो चीजें लगाई हैं फुक़हा ने बेस, कानून की बेस के लिए, जिसपे कानून सारी होगी जिनको बुनियाद बनाकर, तो वो असल किताब सुन्नत ही है। आगे जो कुछ है वो भी किताब सुन्नत ही से निकली हुई चीजें हैं ये। तो बहरहाल मैं इस पे अलग गुफ्तगू करूंगा। एक तो इख्तलाफात, दूसरा ये है कि जो टर्म्स हैं, इस्तिलाहात हैं, वो भी क्यों वजूद में आई, और उनके लिए भी अकल और फितरत के दलाइल हैं जो दिए गए हैं कि किसी चीज को अगर हमने फर्ज करार देना है तो क्यों, और अगर सुन्नत करार देना है तो क्यों। अगर हम कहना है जी इससे मुस्तहब होना साबित हो रहा है, यानी ठीक है, जायज है, बेहतर है, लेकिन फर्ज नहीं, तो ये सारी चीजें फिर अकली फितरती दलाइल सारे जो हैं उनसे ये टर्म्स बनाई गई हैं, और इस तरह फिर फुक़हा ने जो फैसले किया। और ये इसके बगैर आप चला ही नहीं सकते निज़ाम। कोई, मैंने कहा ना, जो लोग आज कह देते हैं ये फिक़्ह की क्या जरूरत है, आज अगर उन्हें बिठा दें कि ठीक है जी आप हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताना शुरू करें दीन के अहकाम, तो वही होगा जो पहले फुक़हा ने किया है, वही होगा। उसमें जो सरी हुक्म आ गया है वो बता देंगे, ये तो नबी ज़माने में हुआ, आपने ये कहा ठीक है कुरान में सरी आ गए। अब जो चीजें सरी नहीं आज के दौर में पेश आई हैं, तो वहां वो भी इज्तिहाद ही करेंगे वो भी कियास ही करेंगे, यही होगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। जी साहब आपने बहुत अच्छा बताया, बड़ी सही तरीके से समझ आई है। अच्छा, मेरा एक सवाल था हाफिज साहब कि आम आदमी के लिए फिक्र का जानना कितना जरूरी है? जैसे अब आम लोग हैं, मतलब बेस तो इसकी कुरान है, अब हर बंदे को इतनी दस्तरस नहीं है किताब और सुन्नत पे, तो हम जो आम हैं वो उसके लिए कितना जरूरी है इस इल्म को, इस पे देखिए, आम आदमी के लिए तो एक तो दीन की वो चीजें हैं जो आम आदमी की हर वक्त जरूरत है, वो तो है मसलन इबादत में आती है, नमाज है फर्ज करें, तो उसके हकाम मालूम होने चाहिए, हर आदमी को मालूम होने चाहिए। और उसमें तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि जो बड़ी जो नमाज की चीजें हैं कि जो किसी को पता ना हो। बड़ी बड़ी चीजें तो पता है सारी, मतलब हर एक को पता है कि नमाज में उसने तकबीर तहरीमा कह के खड़े होना है, क़याम करना है, रुकू करना है, एक रुकू है, हर रकत में 2 सजदे हैं। और ये भी पता है जो भी नमाज पढ़नी शुरू करता है कि रखते हैं फर्ज नमाज की कितनी है, ये मालूम होना चाहिए। कि अगर फर्ज करें आज को नमाज शुरू कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि फर्ज फजर के मैंने 2 पढ़ने हैं, जोर के 4 हैं, फर्जों के अलावा नफल कौन से हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े हैं, जिसे हम सुन्नत मौक़दा कहते हैं। या इस तरह वुज़ू का तरीका मालूम होना चाहिए, रोजे के अहकाम बुनियादी बड़े बड़े मालूम होने चाहिए कि किन चीजों से रोजा टूटता है, किन चीजों से रोजे की हालत में परहेज करना है। कोई हज पे जा रहा है तो फिर उसे हज के उम्रे के अहकाम मालूम होने चाहिए, जो आसान है। कोई उम्रे कौन से काम जरूरी हैं उम्रे में, हज में फर्ज हैं कौन से, वाजिब है कौन से, मुस्तहब है। और जिस पे ज़कात फर्ज है उसे ज़कात के अहकाम मालूम होने चाहिए कि कितनी ज़कात मैंने देनी है, अपने ज़री उसमें कितनी है, बाकी माल में कितनी है। और जिसको जो हुक्म नहीं मालूम वो उलमा से पूछ ले। और ये तो है वो चीजें जो हर आदमी, एक मुसलमान जो इबादत तक जो मामला है वो हर आदमी की जरूरत है। बाकी अगर कोई ताजर है तो उससे फिर तजारत में जो हलाल और हराम है वो मालूम होना चाहिए, कौन से चीजें हराम है तजारत में, कम से कम हराम मालूम होने चाहिए। जो हराम नहीं वो तो हलाल ही है सारा, तो वो मालूम होने चाहिए। इसी तरह फिर
اگر کوئی جج ہے فیصلے اس نے کرنے ہیں تو اسے پوری تفصیل سے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ سول لاز اسلام کے معاشرتی قوانین آئلی قوانین کیا ہیں, فوجداری کیا ہے, دوسرے ساری چیزیں تفصیل سے معلوم ہونا چاہیے. تو عام آدمی کا زیادہ مسائل تو یہی ہے, عبادات ہیں یا پھر زکوٰۃ تک کا معاملہ, اور وہ تقریباً معلوم ہی ہوتی ہیں اکثر لوگوں کو, اور ان میں کچھ چیزیں ہیں تھوڑی سی جن میں اختلاف ہے, کچھ فقہی, وہ اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے ان چیزوں کی کہ میں آگے بتاؤں گا فقہی اختلاف انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کہ کیوں ہوا یا اس میں رویہ کیا ہونا چاہیے. تو وہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, ان میں کوئی اتنے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی جس طریقے سے بھی مطمئن ہے کر رہا ہے, یا جس پہ جس کا دل مطمئن ہوتا ہے وہ کر لے. مثلا ایک مثال ہاتھ باندھنے میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, جی کہاں باندھ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے کہ کوئی کہاں بھی باندھ رہا ہے تو کوئی کہتا ہے جی میں نے سینے پہ باندھ لے, میں اس پہ مطمئن ہوں تو باندھ لے, کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی نیچے کر کے باندھ لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ لے تو پھر بھی ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اس طرح واضح احکام ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ کہاں باندھے ہیں. اس لیے حتیٰ کہ بخاری جو سب سے بڑی کتاب ہے اس نے تو ذکر ہی نہیں کیا ہاتھ باندھنے کا, ذکر ہی نہیں ہے کہ ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اوپر نیچے باندھے ہیں. تو اس لیے نماز میں ایک بڑا اختلاف یہ ہے. دوسرا ایک عموماً ہمارے یہاں جس پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, جی آمین آپ نے زور سے کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے, تو اس میں بھی اگر کوئی اس پہ مطمئن ہے کہ زور سے کی دلیل مجھے زیادہ لگتی ہے مطمئن, تو کر لے عمل, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نماز میں اتنا. اور یا پھر ایک اور جھگڑا جو نماز میں ہوتا ہے لوگوں میں, ہمارے یہاں پاک و ہند میں, وہ ہے رفع یدین کا. تو ایک رفع یدین پہ تو امت متفق ہے, جو تکبیر تحریمہ کے وقت ہے وہ تو ساری امت متفق ہے, اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. باقی ہے کہ رکوع جاتے وقت کرنا ہے یا رکوع سے اٹھتے وقت, اور کچھ لوگ سجدوں کے درمیان بھی کرتے ہیں, گویا کہ ہر تکبیر کے ساتھ وہ کرتے ہیں. تو اس میں ہے اختلاف. تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہوتی کہ ہزاروں لوگوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, پھر خلفائے راشدین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی پہ عمل کرنے والے تھے, حضرت ابوبکر کی خلافت کے 2.5 سال, حضرت عمر کا دور, حضرت عثمان, حضرت علی, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی اور پھر انہوں نے آگے امت کو نمازیں پڑھائیں. تو اگر یہ ہوتا کہ وہ سارے اس طریقے سے مکمل رفع یدین کر رہے ہوتے ان جگہوں پہ بھی, اور آگے ان کی اولادیں سارے صحابہ کی, تو اختلاف ہوتا کیوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اختلاف اگر ہوا ہے تو اس میں کوئی دو طرح کا عمل رہا ہوگا, ممکن ہے کبھی کیا کبھی نہیں کیا, ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں 2-3 جھگڑے ہیں نماز میں. ایک فاتحہ کا ہے, وہ تو خیر جماعت کی حالت میں ہے, ورنہ انفرادی تو کوئی نہیں کہتا کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے, وہ تو سب پڑھتے ہیں فاتحہ. امام کے پیچھے کا ہے ایک جھگڑا, تو اس میں بھی اگر کوئی کہتا ہے جنہیں امام کے پیچھے نہیں پڑھنی اس لیے کہ امام آپ کی پڑھ رہا ہے, تو ٹھیک ہے, اس کی بھی نماز صحیح ہے. اور بہرحال اس موضوع پہ الگ میں کبھی بات کر دوں گا, فاتحہ والے مسئلے پہ. یہ ہے تھوڑا کہ اس میں زیادہ بہتر رویہ کیا ہے اور دلیل آرے کی کیا ہے, اس میں انشاءاللہ الگ کبھی گفتگو کر دوں. لیکن یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جو جن پہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جس نے یہ کیا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے. بہرحال جو لوگ ایک عمل کر رہے ہوتے ہیں پھر اس پہ اتنے ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں اور سختی ہو جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں جو دوسرے طریقے سے کر رہا ہے وہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی, ایسی بات نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی. یہ چیز نہیں, ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایک طریقے سے عمل کر رہا ہے تو یہ کہ جی اس کی, اب کوئی مثلا ہاتھ نیچے کسی نے باندھے ہوئے ہیں تو یہ تو نہیں اس کی نماز نہیں ہوگی, یا کوئی کہ جی جس نے ذرا اوپر باندھے ہوئے ہیں نماز نہیں ہوگی, یا جس نے رفع یدین رکوع جاتے اٹھتے ہوئے کی نماز نہیں ہوگی. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے, بات نہیں ہے. یا فاتحہ جس نے امام کے پیچھے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ 3-4 چیزیں ہیں جن میں نماز میں ہے اختلاف. تو یہ کوئی اتنی وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. ان میں ظاہر ہوتا یہی ہے کہ جس عالم سے کوئی پوچھتا ہے, عموماً جس نے کوئی جس مسجد میں جا رہا ہے اس مسجد میں جس طریقے سے ہوتا ہے لوگ وہ طریقہ شروع کر دیتے ہیں, یا جس عالم سے کسی نے پوچھا اس نے جس طریقے سے بتا دیا اس طریقے سے لوگ شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نمازیں قبول کرتا ہے. تو یہ کوئی اتنی چیز نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے صرف اس وجہ سے نماز قبول نہیں ہوگی اس نے ہاتھ اوپر باندھے ہیں یا نیچے. اس لیے کہ جو نیچے باندھ رہا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ میں نے عمل کرنا ہے. صرف وہ کہتا ہے کہ سنت یہ ہے نیچے باندھنا,
जो कह रहा है ऊपर वो समझ रहा है कि सुन्नत ये है, कोई कह रहा है आमीन जोर से कह रहा है, वो कह रहा है जी सुन्नत ये है, दूसरा कह रहा है नहीं आस्था सुन्नत है। तो हर एक बुनियादी तौर पे तस्लीम कर रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही है जिसके मुताबिक हमने चलना है और उसी के मुताबिक हमने नमाज पढ़नी है। तो हाँ, मामला कहाँ खतरनाक है कि जहाँ को कहे जी नहीं मैं तो सुन्नत पे नहीं चलूंगा, ये मेरे लिए सुन्नत कोई रहनुमाई नहीं है, मैं तो खुद फैसले करूंगा, वो खत्म, वो है जो दीन से कहें जी हट जाता है। लेकिन जो चीज शख्स मान रहा है कि किताब और सुन्नत ही बुनियाद है शरीयत की तमाम चीजों के फैसले की कि कौन सी चीज सही है क्या गलत है क्या, तो बाकी इख्तलाफ हो रहा है किताब और सुन्नत की तशरीह में, तो वो इतनी बड़ी चीज नहीं है। और फिर मैंने पहले भी जो शुरू में वजाहत की ना, एक है दीन, एक है शरीयत। दीन में अगर कोई इख्तलाफ है वो है खतरनाक, वो है जहाँ तबाही है। मसलन दीन क्या है कि अल्लाह का हक है सिर्फ उसकी इबादत की जाए, अल्लाह का हक है कि कानून उसका होगा जी, वो हदायत रहनुमाई अल्लाह की तरफ से होगी जिस पे चलना है। तो अगर कोई ये कहता नहीं जी अल्लाह को हदायत रहनुमाई नहीं, हम अपनी जिंदगी को खुद फैसले करेंगे, ये शख्स है जो मुसलमान नहीं होगा, खत्म। या कोई शख्स कहता है नहीं अल्लाह का हक नहीं है इबादत का, किसी और की भी हो सकती है, या जबान से नहीं कह रहा लेकिन अमलन कर रहा है किसी और की इबादत, तो वो शिरक, वो है तबाही। या आखिरत को नहीं मान रहा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम मर्तबे को तस्लीम नहीं कर रहा कि आपकी इताअत होनी चाहिए, आपका हक है अल्लाह के रसूल की हैसियत से कि आपकी पैरवी की जाए, तो वो है दीन। जो दीन में इख्तलाफ कर रहा है, जो दीन की बुनियादी चीजों को नहीं मान रहा, वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो इस्लाम से निकल जाएगा। बाकी ये कि जो तस्लीम कर रहा है कि अल्लाह ही का हक है, इबादत उसी की इबादत होगी, इताअत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की पैरवी होगी, लेकिन इख्तलाफ ये हो रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में ये अल्लाह के रसूल ने काम इस तरीके से किया या इस तरीके से किया है, इसमें इख्तलाफ हो रहा है। तो ये कोई दीन का इख्तलाफ नहीं है। और शरीयत में भी एक कोई इख्तलाफ इस तरह का आके करता है कि अब मसलन जैसे कि मैंने कहा जी 5 नमाजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई हैं, कोई शक हो ही नहीं सकता। हजारों लाखों लोगों ने आपको देखा, उन्होंने आगे हजरत अबू बकर ने उसी सुन्नत में अमल करते हुए 5 नमाजें मुसलमानों को पढ़ाई। हजरत अबू बकर उमर सारे उसी वक्त से मुसलमान पढ़ते आ रहे हैं। तो कोई आज आके कहता है नहीं 5 नमाजें तो फर्ज नहीं है, नमाजें तो 3 हैं या 2 हैं जी, तो ये निकल जाएगा दीन से। इसलिए कि उम्मत मुत्तफिक है जिस चीज पे किताब और सुन्नत की रोशनी में, कोई आके बिल्कुल उस बुनियाद को ही गिरा देता है तो वो तो नहीं मुसलमान हो सकता। तो यही चीजें हैं जो बुनियादी है। तो बाकी मैं आगे गुफ्तगू करूंगा फिक्री इख्तलाफ में, तो ये इंशाल्लाह उसकी बुनियादी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन करने, एक तो अभी आप जो बता रहे थे नमाज के बारे में, तो यहाँ पे अरबी मस्जिद है, तो वहाँ पे जब मैं नमाज पढ़ती हूँ जाके, हमारा तो हमने पाकिस्तान में यही सीखा हुआ है कि हमारी जो कोनियाँ है बिछा के वो करनी है ऐसे, और एड़ियाँ जो है वो भी बिछानी है पीछे की तरफ। तो लेकिन अरबी मस्जिद में उन्होंने कहा है कि कोनियाँ उठानी है और पाँव भी खड़े करने, जैसे मर्दों की नमाज आपने वैसे ही पढ़नी है। तो ये आपने किया शुरू में कुछ अर्सा, लेकिन वो तकलीफ होती है, आदि हुआ हुआ जिसम इतने अरसे से, तो इसका मुझे बता दें। और साथ दूसरा क्वेश्चन है कि वुजू में खलाल भी करना जरूरी है, और गर्दन और जो कान का मसा है, अब कान के मसे में कि अंगूठा पीछे से लेके जाएं और इस तरह शहादत की उंगली डालना, ये वो, तो ये भी थोड़ी कंफ्यूजन है। और जो हम गर्दन का मसा करते हैं पीछे से लेके सर के आधे सर तक लेके जाना और दोनों हाथों से करना, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये भी बता दें प्लीज। अच्छा, इसमें इसको ना अभी रहने दें जी, हम जब अभी फिक्र पढ़ेंगे ना ये, तो उसमें ये मौजू आ जाएगा खुद ब खुद कि आया मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क है जी। इसको अलग एक पूरा एक लेक्चर हम इस पे रखेंगे या पूरा वो करेंगे कि मर्द और औरत की नमाज में फर्क, ये जो फुक़हा में इख्तलाफ है, इसकी वजह क्या है, दलील क्या है, सारी चीजें जी इसको रख लेंगे। तो अब आप जिस तरीके से पढ़ रही हैं पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वो पाकिस्तानी तरीके से पढ़ रही हैं नीचे सिमट के, ठीक है, वो भी उस तरीके से पढ़ें। बाकी मैं बाद में इस पर पूरी गुफ्तगू करूंगा कि ये इख्तलाफ जो है फुक़हा में, इसकी दलील क्या है हर एक की, वो पूरा इंशाल्लाह आपको उस तरह बताएंगे। इसी तरह वुजू में भी अगर थोड़ा वो जो चीज आप कह रही हैं, तो गर्दन का मसा अलग तो नहीं है, वो तो नहीं आता कहीं इसमें, लेकिन आ जाएगा इसमें जब हम फिक़्ह पढ़ेंगे ना, हर चीज की दलील इसमें, तो ये हर चीज की दलील होनी चाहिए ना, जो जो हम कर रहे हैं उसकी दलील क्या है, तो वो सारा इंशाल्लाह मैं तफसील से बताऊंगा उसमें। क्योंकि अब नमाज पढ़ते जब मैंने ये किया ना, तो मेरी कंसंट्रेशन नहीं रही वो सजदे में, अब मेरे बाजू की तरफ कंसंट्रेशन है कि उठाना है और पाँव को सीधा रखना, वो सारा वो काम चला गया, तो ये तकलीफ होती है। नहीं तो पहले आप पढ़ रही थी पाकिस्तानी, जिस यहाँ वो सिमट के पढ़ती, तो उन्होंने कहा जी मर्द की तरह सजदा करें,
جی کہتے ہیں یہ کتے کی پوزیشن ہے، بلکہ میں حرم میں گئی ہوں تو وہاں بھی مجھے کچھ عربی عورتوں نے کہا کہ یہ کتے کی پوزیشن ہے. اور یہ اختلاف ہے فقہا میں، تو میں بتاؤں گا اس کی. جی جی ٹھیک ہے. آئندہ پروگرام میں بتاؤں گا کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو اختلافات ہیں فقہا کے، میں بتاؤں گا جو ہمارے بڑے جو اسکول آف تھاٹ ہیں 4 فقہ کے ہیں، اور ان میں جو اختلاف ہوئے اس اختلاف کی وجہ کیا ہے، ان کو کس نظر سے ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. ایک تو یہ، اور پھر اس طرح کے جو مسائل ہیں جب ہم ان پہ آئیں گے آگے تو اس میں پھر ہر ایک کی دلیل بتائیں گے. جی کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے جی اس طریقے سے پڑھیں تو ان کی دلیل کیا ہے، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے جی یہ کریں تو اس کی دلیل کیا ہے، کتاب و سنت سے دلیل ہونی چاہیے، دلیل کیا ہے. تو اس میں انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گا دلیل. اور پھر جی ویسے ہی پڑھوں گا. اگر آپ اس طریقے سے نماز جیسے پہلے پڑھ رہی ہیں سمجھ کے پڑھیں تو وہ کوئی اس میں نہیں. صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی حافظ صاحب لگتا ہے سوال کوئی نہیں ہے، اب آپ دعا کروا دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم فقہنا فی الدین. اے اللہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ اپنے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری سب کی مشکلات کو آسان فرما دے. تو ہی مشکلوں کو آسان فرمانے والا ہے. اے اللہ سب کے غم اور پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے مال و اولاد میں برکت عطا فرما. ہماری اولادوں کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان کاموں سے بچا جو جہنم کی طرف جانے والے ہیں. ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کا راستہ دکھا اور اس پہ چلنے کی توفیق دے، اور باطل کا راستہ بتا دے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ کہا کہ فقہا کے اختلافات کیوں ہوئے اور ان کی بنیاد کیا ہے اور کیا، اس پہ انشاءاللہ انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر.